والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ألم تروا کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان اللہ سخر لکم کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے واسبغ علیکم نعمہ اور اس نے مکمل کی ہیں تمہارے اوپر اپنی نعمتیں ظاہرۃ و باطنہ ظاہری بھی اور باطنی بھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بغیر ولا ہدن اور ہدایت کے بغیر ولا کتاب منیر اور روشنی پہنچانے والی کتاب کے بغیر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب ان کو کہا جاتا ہے پیروی کرو ما انزل اللہ اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے قالوا وہ کہتے ہیں بل نتبع بلکہ ہم پیروی کریں گے ما وجدنا علیہ آباءنا اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اولو کان الشیطان کیا اگرچہ ہو شیطان یدعوہم ان کو بلاتا ہو الی عذاب السعیر شعلے مارنے والے عذاب کی طرف. اس سے پہلے حضرت لقمان کی نصیحتوں کا تذکرہ تھا. سب سے پہلی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی اس کے اندر یہ تھا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا شرک نہ کرنا. تو یہاں پر بھی ان آیات کریمہ میں اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دلیل پیش فرمائی ہے توحید پر اور شرک کے رد پر. فرمایا الم تروا کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان اللہ سخر لکم کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے تابع کر دیا ہے تمہارے کام میں لگا دیا ہے ما سب چیزوں کو فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہے. آسمانوں میں سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں وہ ہمارے ڈیوٹی کے لگے ہوئے ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں. سورج ہمیں روشنی دیتا ہے چاند ستارے ہمیں روشنی دیتے ہیں آسمان ہمارے لیے اوپر کھڑا ہے بادل ہمارے لیے مسخر ہوتے ہیں ان سے بارش برستی ہے. یہ ساری چیزیں آسمانوں کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کے کام میں لگا دی ہیں انسانوں کے تابع کر دی. وما فی الارض اور زمین کے اندر بھی جتنی چیزیں وہ سب کی سب بھی اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہیں. زمین کے اندر پہاڑ ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے درخت ہیں تمہارے فائدے کے لیے اناج اگتا ہے تمہارے فائدے کے لیے سبزیاں ہیں تو وہ تمہارے فائدے کے لیے جانور ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے چوپائے ہیں جو طاقت میں انسان سے زیادہ ہیں لیکن پھر بھی انسان کے تابع ہوتے ہیں. ایک بیل اگر بگڑ جائے تو کئی انسان اس کو قابو نہیں کر سکتے لیکن وہ پھر بھی ہمارے لیے مسخر ہے. چھوٹا سا بچہ بھی اس کو پکڑ کے لے جاتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے مسخر کی ہوئی. بڑے بڑے طاقتور جانور ہیں لیکن اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے انسان کے تابع کر دی ہیں کیوں یہ ساری چیزیں پیدا ہی اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے کی. آگے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی نعمتیں مکمل کر دی ہیں. ظاہری نعمتیں بھی تمہیں دے دی ہیں باطنی نعمتیں بھی تمہیں دے دی. ظاہری نعمتیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں زمین و آسمان ہے اور جس کے درمیان جتنی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں ساری اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمتیں. اور باطنی نعمتیں کون سی ہیں ایمان ہے اللہ تمہیں ایمان دے دیا ہدایت تمہیں دے دی حضور علیہ السلام کی محبت دے دی تمہیں ہدایت مل گئی علم مل گیا. تو یہ باطنی نعمتیں اللہ نے وہ بھی تمہارے لیے مکمل کر دی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک تو یہ کہ کائنات کی ہر چیز کو مسخر اللہ نے کیا انسان کے لیے اور اسی طرح فرمایا کہ تمہارے لیے نعمتیں ساری اللہ نے
مکمل کی ہیں، ظاہری نعمتیں بھی اللہ نے تمہیں دی ہیں، باطنی نعمتیں بھی تمہیں اللہ نے دی ہیں، تو یہ ساری چیزیں تمہیں رب تعالیٰ دے رہا ہے۔ اب ہے کوئی ایسا جو تمہیں یہ چیزیں دے سکتا ہو؟ کوئی ہے تمہارا وہ شریک جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، وہ تمہیں یہ ساری نعمتیں دے سکتا ہے؟ تو کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، آگے فرمایا کہ پھر بھی گلہ ہے، شکوہ ہے کہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، کائنات ساری اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جہالت کی وجہ سے جھگڑتے رہتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے یہاں پر اس سے نظر بن حارث کو مراد لیا ہے، اور بعض کہتے ہیں اور لوگ بھی تھے، امیہ بن خلف تھا۔ یہ جس وقت میں حضور علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہوتے تھے تو یہ بندہ آ کے حضور علیہ السلام کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اول فول پکنے لگ جاتا تھا، مختلف طرح طرح کی باتیں کرتا اور لوگوں کو توحید سے پھیر کر شرک کی طرف مرغوب کرتا، تو اس کے خلاف یہ بیان کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، ہدایت بھی نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب بھی نہیں ہے جس سے وہ باتیں پڑھتے ہوں، بیان کرتے ہوں، لیکن پھر بھی آ کے توحید کے خلاف یہ بولتے رہتے ہیں، توحید کے خلاف یہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور شرک کو ثابت کرتے رہتے ہیں۔ مِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، ان کے پاس نہ تو کوئی کتاب ہے، نہ ہی ان کے پاس علم ہے اور نہ ہی ہدایت ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو یہ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم اس چیز کی پیروی کیوں کریں، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ ہمارے باپ دادا ان 360 کو پوجتے تھے تو ہم بھی ان کو ہی پوجیں گے، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ہٹا نہیں سکتی، وہ کہا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جو منزل من اللہ ہے، جو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اپنا رسول بھیج دیا، اس کی پیروی کرو، ان کی باتیں مانو، تو یہ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے، پیروی کریں گے اس راستے کی، اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو یہ باتیں شیطان ان کے دلوں کے اندر بھر رہا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرو۔ تو آگے اللہ نے فرما دیا کہ شیطان اگرچہ ان کو شعلے مارنے والے عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن یہ پھر بھی شیطان کی بات مانتے ہیں۔ اگرچہ شیطان ان کو عذاب کی طرف دعوت دے رہا ہے، پھر بھی شیطان کی بات مانتے ہیں، حالانکہ رحمان انہیں جنت کی نعمتوں کی طرف بلا رہا ہے لیکن اس کی بات نہیں مان رہے۔ تو یہ ان کی اپنی بدبختی ہے۔ کل میدان محشر میں جب وہاں پہ شیطان کو سامنے لایا جائے گا تو شیطان ان کا ساتھ چھوڑ دے گا، وہ ان سے کہے گا میں نے تمہیں زبردستی تھوڑی کی تھی، میں تمہیں کھینچ کر تو تھوڑی لے کے آیا تھا، بلکہ میں نے تمہیں سب راستہ بتایا تھا، تم تو دوڑ کے خود آئے تھے۔ ایک طرف اللہ تمہیں نعمتیں بتا رہے تھے، جنت کے راستہ بتا رہے تھے، تم اس پر چلے کوئی نہیں اور میری بات مانتے رہے ہو۔ آج مجھے مت کوسو بلکہ اپنے آپ کو کوسو، تم نے خود گمراہی کو اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ تو یہ بھی ایک گلہ اور شکوہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ نعمتیں میں دے رہا ہوں، کائنات کو میں تمہارے لیے مسخر کر رہا ہوں، جنت کا راستہ میں بتا رہا ہوں، نعمتوں کا راستہ میں بتا رہا ہوں، اور لوگوں کی بدبختی یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے بھی، دیکھتے ہوئے بھی میری بات نہیں مانتے، توحید پر نہیں آتے بلکہ شیطان کی بات مانتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ باقی بات انشاءاللہ کریں۔